السلام علیکم گریڈ 7 ہوپ یو ول بی فائن۔ آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سبق نمبر 9، پھر ان شاہین بچوں کو بالو پڑھ دے۔ اس سبق میں آپ لوگ علامہ اقبال کے بارے میں پڑھیں گے، تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں خاص الفاظ سے۔ منفرد، ترجیح، حریص، تنگ دستی، راحت، جستجو، ناتواں، ضعیف۔ پڑھنے سے پہلے کچھ کوشچننگ یہاں پر ہو رہی ہے، ان کوشچن کے آنسرز دیتے ہیں۔ مفکر پاکستان اور حکیم الامت کن کو کہا جاتا ہے اور کیوں؟ مفکر پاکستان اور حکیم الامت علامہ اقبال کو کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے اندر علیحدہ وطن کے جذبے کو ابھارا اپنی شاعری کے ذریعے۔ علامہ محمد اقبال کی شاعری کا کیا پیغام ہے؟ علامہ محمد اقبال کی شاعری کا پیغام خودی کا تصور ہے۔ آئیں مزید جانیں۔ علامہ محمد اقبال کو سر کا خطاب برطانیہ کے بادشاہ کنگ جارج پنجم نے 1922 میں دیا۔ علامہ محمد اقبال کی پہلی کتاب کا نام اسرار خودی تھا، جو کہ 1915 میں شائع ہوئی۔ دوسری کتاب رموز بے خودی 1917 میں، تیسری کتاب پیام مشرق 1923 میں، چوتھی کتاب ربوز عجم زبور عجم 1927 میں اور پانچویں کتاب جاوید نامہ 1932 میں شائع ہوئی۔ نیکسٹ آتے ہیں ریڈنگ کی طرف۔ احسان اپنے کمرے میں بیٹھا خاصی دیر سے کلیات اقبال پڑھتا رہا۔ وہ اپنے پسند کے اشعار کاپی میں لکھتا رہا۔ بالآخر کوہنیاں میز پر جما کر دونوں ہتھیلیوں پر تھوڑی رکھی اور آنکھیں بند کر کے سوچنے لگا۔ السلام علیکم۔ یہ اچانک سلام کو سن کر احسان اس طرح اچھلا جس طرح کسی نے پیٹھ پر گھونسا مار دیا ہو۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو صدیق صاحب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ احسان نے تھوڑی سی شرمندگی کے ساتھ مسکراتے ہوئے سلام کا جواب دیا۔ صدیق صاحب بولے، بیٹا لگتا ہے کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ احسان نے کہا، ابا جی پرسوں 9 نومبر ہے، یوم اقبال رحمۃ اللہ علیہ پر ہمارے اسکول میں تقریری مقابلے کا اہتمام کیا گیا ہے، میں نے بھی اس تقریری مقابلے میں حصہ لینا ہے۔ صدیق صاحب نے کہا، ماشاء اللہ، آپ کی تقریر کا موضوع کیا ہے؟ احسان نے بتایا، شاہین، اقبال کا پسندیدہ پرندہ۔ کیوں؟ صدیق صاحب دیکھیں، اگر تھوڑا سا غور کریں کہ شاہین کی خصوصیات کیا ہیں، یا آپ یہ معلوم کر لیں کہ شاہین دوسرے پرندوں سے کیسے منفرد ہے تو آسانی رہے گی۔ احسان، ابا جی میں نے کہیں پڑھا ہے کہ شاہین کو پرندوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے، اس میں باقی پرندوں کی نسبت قوت زیادہ ہے، وہ جتنی بلندی پر پرواز کر سکتا ہے باقی پرندوں کے لیے اس بلندی پر پہنچنا ممکن نہیں ہوتا، اس طرح اس کی نظر بھی پرندوں میں سب سے تیز ہے، وہ بلندی سے اپنے شکار کو دیکھ لیتا ہے۔ صدیق صاحب، شاباش بیٹا، آپ نے بالکل درست نشاندہی کی ہے۔ یوں تو علامہ محمد اقبال کے کلام میں جگنو، پروانہ، بلبل، طاؤس، کبوتر، ہرن وغیرہ کا ذکر بھی آیا ہے، لیکن علامہ محمد اقبال نے جس وجہ سے اپنی شاعری میں بلبل و قمری جیسے خوبصورت پرندوں کی بجائے شاہین کو ترجیح دی ہے، وہ قوت، وسعت نظری، غیرت اور فخر ہے۔ اس بات کی وضاحت علامہ محمد اقبال نے مولوی ظفر احمد صدیقی کے نام ایک خط میں کی ہے۔ لکھتے ہیں، شاہین کی تشبیہ محض شاعرانہ تشبیہ نہیں، اس پرندے میں اسلامی فخر کی تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ خوددار و غیرت مند ہے، کسی کے اور کے ہاتھ کا مارا ہوا مردار نہیں کھاتا، دنیا کا حریص نہیں ہے، اس لیے آشیانہ نہیں بناتا، اس کی نظر تیز اور پرواز بلند ہے۔ احسان پرجوش انداز میں، اچھا، اس لیے علامہ محمد اقبال نے کہا، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے اور شاہین کا جہاں اور۔ یہاں پر کرگس سے مراد گدھ اور شاہین سے مراد باز ہے۔ صدیق صاحب، در حقیقت علامہ محمد اقبال اپنی قوم کے نوجوانوں میں ایسی ہی قوت، خودداری، غیرت، تیز نظر اور اونچی اڑان دیکھنا چاہتے ہیں۔ احسان، ایک طرف قوت، بلند پرواز اور دوسری طرف فخر، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ صدیق صاحب مسکراتے ہوئے، یہاں فخر سے علامہ محمد اقبال کی مراد غربت، تنگ دستی اور ترک دنیا نہیں، بلکہ وہ اس فخر پر زور دیتے ہیں کہ جس کے سبب دل سے دنیا کی حرص و ہوس اور لالچ نکل جاتا ہے۔ علامہ محمد اقبال کے نزدیک فخر بڑی خوبی ہے۔ جس طرح شاہین کسی اور کی غلامی نہیں کر سکتا، اسی طرح درویش شاہوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔ احسان، لیکن
جائز طریقے سے مال و دولت جمع کرنا کوئی بری بات تو نہیں ہے؟ صدیق صاحب، آپ کی یہ بات بالکل درست ہے۔ علامہ محمد اقبال نے مال و دولت کے حصول سے منع نہیں کیا، لیکن ان کا یہ کہنا یہ ہے کہ انسان کا مقصد اس سے کہیں بلند تر ہے۔ اگر وہ ساری زندگی آرام و راحت کے حصول کے لیے مال و دولت جمع کرنے میں لگا رہے تو اپنے عظیم مقصد کو حاصل نہیں کر سکے گا۔ علامہ محمد اقبال کے خیال میں جب نوجوانوں میں عقابی روح پیدا ہوتی ہے تب انہیں اپنی منزل آسمانوں میں نظر آتی ہے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ احسان: ابا جی، میں نے تھوڑی دیر پہلے یہ شعر پڑھا، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ صدیق صاحب، بیٹا، اس شعر میں علامہ محمد اقبال نوجوانوں کو شاہین کہہ کر بلند پروازی کا درس دیتے ہیں۔ وہ محنت، کوشش اور مسلسل جستجو پر ابھار کر نوجوانوں کو آگے ہی آگے بڑھتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ نوجوانوں کی آسانی، کاہلی اور سستی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انہیں سخت کوشش، محنت اور جدوجہد کی تعلیم دیتے ہیں۔ ہے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگبیں۔ احسان: معلوم ہوتا ہے کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ آخر میں نوجوانوں سے مایوس ہو گئے تھے۔ صدیق صاحب: وہ کیسے؟ احسان: بال جبریل کے ایک شعر سے مجھے تو یہی لگا، افسوس صد افسوس کہ شاہین نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات۔ صدیق صاحب مسکراتے ہوئے: بیٹا، اقبال کی شاعری امید کی شاعری ہے، وہ کبھی مایوس نہیں ہوئے۔ اس شعر میں ایک تاریخی روایت کی طرف اشارہ ہے کہ معروف عربی شاعر ابوالعلا ماری گوشت کھانے سے پرہیز کرتا تھا اور صرف پھل اور سبزیوں پر ہی زندگی گزارتا تھا۔ اس کے ایک دوست نے ایک دن ماری کے لیے بھنا ہوا تیتر بھیجا کہ شاید بھنے ہوئے تیتر کی خوشبو کے سبب وہ اسے کھا لے اور اپنی عادت ترک کر دے۔ وہ بھنا ہوا تیتر ماری کے سامنے لایا گیا تو ماری اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگا: اے مرغ کے بے چارہ، ذرا یہ تو بتا تو، تیرا وہ گناہ کیا تھا کہ یہ ہے جس کی مکافات۔ افسوس صد افسوس کہ شاہین نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے کہ ہے جرم سیغی کی سزا مرگ مفاجات۔ وہ دراصل تیتر کو مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تیرا جرم صرف یہ ہے کہ تو کمزور، ناتواں اور ضعیف تھا۔ اگر تو شاہین کی سی بلند پرواز کا حوصلہ رکھتا تو کسی کی ہمت نہ ہوتی جو تجھے اس طرح شکار کر کے دسترخوان پر لاتا۔ وہ ان اشعار میں نوجوانوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ جو کمزور اور ناتواں ہوتے ہیں وہ طاقتور لوگوں کا شکار بن جاتے ہیں۔ یہ آج کا قانون نہیں ہے بلکہ یہ ازل سے تقدیر کے قاضی کا فیصلہ ہے۔ احسان: پھر تو شاہین بڑا ہی کمال پرندہ ہے۔ صدیق صاحب: شاہین میں وہ تمام صفات موجود ہیں جو علامہ محمد اقبال کے نزدیک ایک مرد مومن میں ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ محمد اقبال کو شاہین بہت پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی قوم کے نوجوانوں کے شاہین بچے کہہ کر پکارتے ہیں اور شاہینی صفات اپنے آپ میں پیدا کرنے پر زور دیتے ہیں۔ جوانوں کو مری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے۔ علامہ محمد اقبال نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے عزم کر لیا، جدوجہد جاری رکھی اور اپنے آپ کو شاہینی صفات سے متصف کیا تو پھر ساری کائنات آپ ہی کے لیے ہے، نہ تو زمیں کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ احسان: ابا جی، بہت بہت شکریہ، میں نے آپ کی گفتگو کے اہم نکات لکھ لیے ہیں، میں ان کی مدد سے اب اپنی تقریر تیار کرتا ہوں۔ صدیق صاحب: جیتے رہو بیٹا، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے۔ نیکسٹ آتے ہیں الفاظ معنی کی طرف۔ دیے ہوئے الفاظ کے معنی سیکھیں۔ الفاظ: منفرد، الگ یا انوکھا، حریص، لالچی، آشیانہ، گھونسلہ یا ٹھکانہ، ناتواں، کمزور، انگبیں، شہد یا میٹھا، مرگ مفاجات، وہ موت جو اچانک آ جائے، راحت، آرام یا سکون، عزم، ارادہ، بالوں پر، پرواز کی طاقت یا ہمت۔ دیے ہوئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ ان سب کے آنسرز نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں آپ دیکھ لیں گے، یہ آپ کا کاپی ورک ہے۔ نیکسٹ سبق کے مطابق درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ احسان نے مقابلے میں حصہ لیا تھا۔ تقریر کے یوم اقبال منایا جاتا ہے 9 نومبر کو۔
فرینڈس اگر آپ کا جواب مس ہے تو آپ یہاں پر نومبر والے سیکشن میں آ کے اس کی ڈیٹ چینج کر کے 9 لکھ دیں گے۔ پرندوں کی دنیا کا درویش ہے شاہین۔ احسان اپنے کمرے میں بیٹھا خاصی دیر تک پڑھتا رہا کلیات اقبال۔ جس طرح شاہین کسی اور کی غلامی نہیں کر سکتا، اسی طرح شاہوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتا درویش۔ پرندوں میں سب سے تیز نظر ہے شاہین کی۔ ابوالاعلیٰ ماری کھانے سے پرہیز کرتا تھا گوشت۔ ابوالاعلیٰ ماری کو اس کے دوست نے بھنا ہوا بھیجا تیتر۔ پرندوں کا بادشاہ ہے شاہین۔ علامہ محمد اقبال نے شاعری میں شاہین کی علامت استعمال کی بچوں کے لیے۔ ابوالاعلیٰ ماری تھا معروف شاعر۔ سبق کے مطابق درست الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ جو لوگ کمزور اور ناتواں ہوتے ہیں وہ طاقتور لوگوں کا شکار بن جاتے ہیں۔ ابوالاعلیٰ ماری گوشت کھانے سے پرہیز کرتا تھا۔ ابوالاعلیٰ ماری معروف عربی شاعر تھا۔ شاہین علامہ محمد اقبال کے نزدیک فقر بڑی خوبی ہے۔ شاہین میں وہ تمام خصوصیات موجود ہیں جو علامہ اقبال کے نزدیک ایک مرد مومن میں ہونی چاہیے۔ سبق کے مطابق جس جواب کے سامنے خوش اور غلط جواب کے سامنے اداس شکل بنائیں۔ شاہین مردار کھاتا ہے، غلط۔ احسان نے مضمون نویسی کے مقابلے میں حصہ لیا تھا، غلط۔ شاہین کو پرندوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے، درست۔ ابوالاعلیٰ ماری کو اس کے بھائی نے بھنا ہوا تیتر بھیجا، غلط۔ علامہ محمد اقبال کی شاعری امید کی شاعری ہے، درست۔ دیے ہوئے الفاظ پر لغت کی مدد سے اعراب لگا کر ان کا درست تلفظ ادا کریں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ الفاظ ہیں آپ کے: ترغیب، چست، مطیع، منسوب، غفلت۔ جملے لکھتے ہیں۔ ترغیب: اسلام ہمیں اچھے کاموں کی ترغیب دیتا ہے۔ چست رہنے کے لیے متوازن غذا ضروری ہے۔ مطیع: نیک بندے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا مطیع رہتا ہے۔ منسوب: یہ اشعار علامہ اقبال سے منسوب کیے جاتے ہیں۔ غفلت: نماز میں غفلت کرنا مومن کی شان نہیں۔ نیکسٹ آتے ہیں حروف تاکید کی طرف۔ یہ ایسے حروف ہیں جو کسی بات پر زور دینے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، انہیں حروف تاکید کہتے ہیں، جیسے کہ قطعی، بالکل، خود، یقیناً، لازمی، کبھی، ہی، تو وغیرہ۔ جیسے کہ مثال کے طور پر یہاں سگریٹ قطعی منع ہے، وہ ضرور ہمارا ساتھ دے گا۔ دیے ہوئے حروف تاکید کو جملوں میں استعمال کریں۔ یہ آپ کا کاپی ورک ہے جو آپ آنے والی ویڈیو میں دیکھ لیں گے۔ نیکسٹ آتے ہیں، دیے ہوئے پیراگراف میں سے اسم علم، اسم اشارہ، اسم ضمیر اور اسم موصول الگ الگ کر کے لکھیں۔ یہ رہے آپ کے جوابات۔ اسم علم، سب سے پہلے آپ ان کی ڈیفینیشنز پڑھ لیں۔ وہ خاص نام جو کسی شخص کی پہچان بن جائے، اسم علم کہلاتا ہے۔ ایسا کلمہ جو اسم کی جگہ استعمال کیا جائے، اسم ضمیر کہلاتا ہے۔ اسم اشارہ وہ اسم ہے جو کسی شخص، جگہ یا چیز کی طرف اشارہ کرے۔ اسم موصول وہ تمام اسم ہے جس کا مطلب مکمل جملے کے بغیر سمجھ میں نہ آتا ہو۔ اسم موصول کے بعد آنے والا جملہ صلہ اور اس کے بعد آنے والا جملہ جواب صلہ کہلاتا ہے۔ اسم علم، علامہ محمد اقبال، مولوی عبدالحق۔ اسم ضمیر، انہوں، ان۔ اسم اشارہ، یہ، وہ۔ اسم موصول، جس، جو۔ نیکسٹ آتے ہیں کوشچنز کی طرف۔ سوالات و جوابات۔ علامہ محمد اقبال نوجوانوں کو کیسا دیکھنا چاہتے تھے؟ علامہ محمد اقبال نوجوانوں میں قوت، خودداری، غیرت، وسعت نظر اور اونچی اڑان دیکھنا چاہتے تھے۔ علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری میں شاہین کی کون کون سی خوبیاں بیان کیں؟ قوت، وسعت نظر، خودداری اور غیرت مندی۔
فقر سے علامہ محمد اقبال کی کیا مراد ہے؟ یہاں فقر سے علامہ محمد اقبال کی مراد غربت، تنگ دستی اور ترک دنیا نہیں ہے، بلکہ وہ اس فقر پر زور دیتے ہیں جس کے سبب دل سے دنیا کی حرص و ہوس اور لالچ نکل جاتا ہے۔ اول علا ماری کے سامنے بھنا ہوا تیتر لایا گیا تو اس نے کیا کہا؟ جب بھنا ہوا تیتر ماری کے سامنے لایا گیا تو ماری اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اے مرگ کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا، تیرا وہ گناہ کیا تھا یہ جس کی مکافات؟ افسوس صد افسوس کہ شاہین نہ بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے، ازل سے یہ ہے جرم سیگی کے سزا مرگ مفاجات۔ نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں۔ علامہ اقبال کے شاہین کی وہ کون کون سی خوبیاں ہیں جو آپ میں موجود ہیں اور کون کون سی خوبیاں آپ پیدا کرنا چاہیں گے؟ جواب میں آپ اپنی رائے لکھیں گے۔ اگر علامہ محمد اقبال ہمیں الگ وطن کا تصور نہ دیتے تو کیا ہوتا؟ اگر علامہ محمد اقبال ہمیں الگ وطن کا تصور نہ دیتے تو آج پاکستان کے مسلمان بھی ہندوستان میں اقلیت کی زندگی گزار رہے ہوتے۔ دیے ہوئے حروف تاکید کو جملوں میں استعمال کریں۔ یقیناً محنت کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ ضرور، میں کل آپ سے ضرور ملوں گا یا ملوں گی۔ ہرگز، تم ہرگز گھر سے باہر نہیں جاؤ گی۔ لازماً، کامیابی حاصل کرنے کے لیے لازماً محنت کرنا پڑتی ہے۔ کبھی خوش ہوتا ہے تو کبھی اداس۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔